اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ جو کوئی بھی زنا کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، کیونکہ زناکاری جو ہے وہ مرد کرے یا عورت کرے یہ ہمیشہ اس کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے زناکار کو جو ہے وہ کم عقل کہا گیا ہے، احمق کہا گیا ہے۔ خدا نے ایک مرد کو ایک ہی عورت دی ہے اور ایک عورت کو ایک ہی مرد دیا ہے۔ اگر کوئی بھی اس زمرے سے نکل کر کسی اور کے ساتھ جسم کا رشتہ، جسم کا تعلق بناتا ہے تو وہ زناکاری کرتا ہے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ زناکار آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ بے شمار لوگوں کے منہ سے میں نے یہ بات سنی ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر شادی سے پہلے آپ کر لو تو اس کی معافی ہو گئی، وہ زنا کے زمرے میں آتا ہی نہیں، اور شادی کے بعد جب اپنی بیوی مل جائے تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، اور بستر جو ہے وہ زناکاری کے داغ سے پاک رہے۔ بستر زناکاری کے داغ سے پاک اسی لیے رکھنے کا کہا گیا ہے۔ بیاہ کرنا، شادی کرنا جو ہے وہ اسی لیے اس کو عزت کی بات کہا گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی بغیر شادی کیے کسی کے ساتھ بھی اپنا جسم کا تعلق بناتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اپنے پارٹنر کا بھی گناہ کرتا ہے اور خدا کا بھی گناہ کرتا ہے۔ اور پھر میں ریپیٹ کیے دیتی ہوں، ایسوں کے لیے لکھا ہے کہ ایسے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ دعا بھی کرتے ہیں، اگر آپ روزے بھی رکھتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اگر آپ باہر غریبوں میں خیرات بھی بانٹتے ہیں اور اپنی زندگی میں زنا بھی کرتے ہیں، اپنی بیوی کے علاوہ یا اپنی بیوی کے زندگی میں آنے سے پہلے یا اس کے بعد یا اس کے مر جانے کے بعد کسی بھی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے آپ جسمانی تعلق رکھتے ہیں تو بائبل مقدس بتاتی ہے آپ گناہ کرتے ہیں، آپ زنا کرتے ہیں، اور آپ کے لیے خداوند کے فردوس میں کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں۔ نو میٹر کہ آپ نے کتنے مردے زندہ کیے یا کتنے بیماروں کو شفا دے دی، کتنے لنگڑے آپ کی دعاؤں سے چلنے لگ گئے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں زناکاری کی تو آپ خداوند کے فردوس میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یہاں لکھا ہے جو کوئی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، اس میں عقل ہی نہیں ہے، اس میں عقل کی کمی ہے، اور لکھا ہے وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد امثال کی کتاب اس کے 7ویں باب کی جب ہم 24ویں آیت کی طرف آئیں تو مزید آگے بڑھ کر خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اب اے بیٹو میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو، تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو۔ اب کس کی راہوں کی طرف مائل ہونے سے یہاں پر دل کو روکا جا رہا ہے؟ بیگانہ عورت جو تیری بیوی نہیں لگتی۔